اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا علیم یا حلیم یا حکیم یا اللہ یا علیم یا حلیم یا حکیم یا اللہ یا علیم یا حلیم یا حکیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، اب ہم کچھ بکس کے نیمز ہم نے یاد کرنے ہیں جو ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور کن کن فلاسفرز کی بکس ہیں ان کا ہم ڈیٹیل جائزہ لیں گے۔ افلاطون کی ہے جی دا ریپبلک 367 بی سی میں، دا اسٹیٹس مین 360 بی سی، دا لا 347 بی سی، ٹھیک ہے، ریپبلک اسٹیٹس مین اور لا۔ پھر میکاولی ہے دا پرنس 1513، ڈسکورسز 1521 اور ہسٹری آف فلورنس 1520، ٹھیک ہے۔ میکاولی کی بک کے نام ہے دا پرنس، ڈسکورسز، ہسٹری آف فلورنس۔ پھر جین بوڈن ہے فرانس کے، ان کی کتاب مشہور ترین کتاب ہے جی دا لا ریپبلکا 1576 میں، ساورنٹی کے حوالے سے مشہور ہے 1576۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی رسپونسک دی مونومنی ہیپٹاپلومیسز یونیورس نیٹس آرٹرم اور 6 بکس آف کنسرننگ اسٹیٹ، یہ کتابیں جین بوڈن کی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہابس انگلینڈ کے ہیں، ویسٹ پورٹ میں پیدا ہوئے۔ لیویاتھن ان کی مشہور کتاب جو 1651 میں شائع ہوئی۔ پھر ڈی کارپس پولیٹکس 1640 میں، اور ڈی سی وی 1642 میں۔ پھر پاور آف کامن ویلتھ ان ایکلیسٹیکل اینڈ سول، یہ جو 4 کتابیں ہیں اس کی مشہور ہے۔ لیویاتھن دی کورپور پولیٹکس ڈیوائس پولیٹکس آف کامن ویلتھ ان ایکلیسٹیکل اینڈ سول۔ اچھا، یہ اگلا آ جاتے ہیں جی لاک، سمر شائر میں پیدا ہوئے انگلینڈ میں، ان کی بک کے نیمز ہیں جی آن سول گورنمنٹ 1690 میں مشہور ہوئی۔ پھر ایسے کنسرننگ ایسے کیری ہوز انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے۔ پھر لیٹرز آن ٹالرنس اور تھاٹس آن ایجوکیشن، پھر دا ریزننس آف کرسچینٹی۔ اچھا، لیٹرز آن ٹالرنس جو ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سی ٹالرنس کی ہیں، فرسٹ لیٹرز آن ٹالرنس، سیکنڈ لیٹر آن ٹالرنس، اس طرح سے نا اس کی لاگ کی آتی ہیں۔ آن سول گورنمنٹ جو ہے وہ 1690 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلے آ جاتے ہیں جی روسو جو ہے وہ جنیوا میں پیدا ہوئے فرانس میں، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ دا سوشل کانٹریکٹ 1762 میں، ٹھیک ہے، 1762، اور ایمائل بھی 1762 میں ہی ہوئی، ٹھیک ہے، اور نوالی حلواز، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی ڈسکورسز ہیں، ان کے ڈسکورسز کچھ ہیں، ڈسکورسز آن دا مورل افیکٹس آف آرٹس، آرگن آف ان ایکویلٹی اینڈ دا پولیٹیکل اکانومی، ٹھیک ہے، آرٹ نامساوات اور معیشت پر اس نے جو ہے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ارسطو کی جو بکس ہیں جی یہ یونان کے تھے، پولیٹکس اور ایتھکس اس کی دونوں مشہور بکس ہیں۔ مونٹیسکو فرانس کا تھا، دا پرشین لیٹرز، ٹھیک ہے، اس کی بہت مشہور بک ہے، اور سب سے جو زیادہ مشہور ہوئی دا اسپرٹ آف لا، اس کی 31 والیوم میں 6 پارٹس ہیں، اور یہ 1734 میں شائع ہوئی، ٹھیک ہے، دا اسپرٹس آف لاز، ٹھیک ہے، یعنی کہ قوانین کی روح۔ پھر آگے کنسیڈریشن آن دا گریٹنس اینڈ ڈکلائن آف روم بھی اس نے لکھی تھی، تو یہ جو ہے نا مونٹیسکو کی ہیں۔ اگلا آ جاتا ہے جی ہیوم، یہ انگلینڈ کے تھے، ٹھیک ہے، انگلینڈ کی انہوں نے بکس کون سی لکھی؟ ٹریٹیز آف ہیومن نیٹس، پھر جنگوری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، ہسٹری آف انگلینڈ، یہ کتابیں اس کی 3 مشہور ہیں۔ ٹھیک، اگلا آ جاتا ہے جی برک، یہ آئرلینڈ کا تھا، اس کی مشہور کتابیں ہیں جی ایونڈکشن آف نیچرل سوسائٹی، ٹھیک ہے، اے برگمنٹ آف دا ہسٹری آف انگلینڈ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فلاسفیکل انکوائری ان دا ریفلیکشن آف فرینچ ریولوشن، اور نیکسٹ ہے تھاٹس آن دا کاز آف دا پریزنٹ۔ پھر نیکسٹ ہے اپیل فرام دا نیو ٹو اولڈ وگ۔ پھر آگے آ جائے جی لیٹرس ٹو شیرف آف برسل۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے جس فلاسفر ہیں جی پینتھم، انہوں نے یہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے، لندن میں، ٹھیک ہے، ان کی مشہور زمانہ کتابیں ہیں فریگمنٹ آف گورنمنٹ، ڈیفینس آف یوزری، ٹھیک ہے۔ آگے جی لیجسلیشن جیسی اور لا کے حوالے سے کتابوں کے نام ہیں ان کے، کیونکہ ان کا تعلق لا سے بھی تھا، اس وجہ سے ان کی کتابوں میں لا جو ہے نا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹو دا پرنسپلز آف مورل اینڈ لیجسلیشن، ٹھیک ہے، ٹریٹیز آن جوڈیکل ایویڈنس، ٹھیک ہے، ڈسکورسز آن دا سول اینڈ پینل لیجسلیشن،
اے تھیوری آف پنشمنٹ اینڈ ایوارڈس، یہ کتابیں اس کی تھی. اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں جیمز مل، یہ بھی لندن میں انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئے. یہ بینتھم کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، مانے جاتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ سے. تو ایسے آن گورنمنٹ ان کی کتاب ہے، ایسے آن گورنمنٹ سے انہوں نے ایسیز لکھے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے بارے میں لکھا ہے، جورسپروڈنس کے بارے میں لکھا ہے، اور لا آف نیشنز کے بارے میں لکھا ہے. اور پھر ایسوسیشن سائیکالوجی بھی ان کی بک ہے. یہ 4 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ، جورسپروڈنس، لا آف نیشنز اور سائیکالوجی، ایسوسیشن سائیکالوجی. اگلے اسپنسر آ جاتے ہیں جی. اسپنسر کی مشہور کتابیں جی، جرمنی کے تھے. ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے نام ہے جی دا پراپر اسفیئر آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، سوشل اسٹیٹکس، پرنسپلز آف سوشیالوجی، مین ورسز دا اسٹیٹ. اگلے آ جاتے ہیں جی اسٹارٹ مل، یہ بھی انگلینڈ کے ہیں، اور یہ جیمز مل کے بیٹے ہیں آئی تھنک میں. اچھا، اے سسٹم آف لاجک. نیکسٹ ہے یوٹیلیٹیرینزم. نیکسٹ ہے آٹو بایوگرافی. اور جو بہت زیادہ مشہور کتاب ہے جی آن لبرٹی، لکھی ہوئی تھی جے ایس مل نے، آن لبرٹی 1859 میں شائع ہوئی. پھر پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی، تھاٹس آن پارلیمنٹری ریفارمز، سبجیکشنز آف وومن ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ، یہ ان کی بکس کے نام ہیں جی. نیکسٹ آ جاتے ہیں فلاسفر ہمارے ہیگل. ہیگل کی بڑی مشہور کتابیں ہیں جی، یہ بھی جرمنی کے تھے، اور ان کی کتابوں کے نام ہے جی فینومنالوجی آف اسپرٹ، ٹھیک ہے، سائنس آف لاجک، انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی سائنس، پھر فلاسفی آف ہسٹری، فلاسفی آف رائٹس اینڈ لا، لیکچرز آن فلاسفی آف ریلیجن، پھر ایتھیٹکس، ٹھیک ہے، لیکچرز آن ایتھیٹکس. یہ سب جو ان میں زیادہ تر جو ہے نا فلاسفی کا ورڈز یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوائے سائنس آف لاجک کے اور فینومنالوجی آف اسپرٹ کے. تو یہ ساری جو ہے نا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ کس کی ہیں؟ ہیگل کی ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ٹی ایچ گرین کی بکس کے نام ہے جی لبرل لیجسلیشن اینڈ فریڈم کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، پرولیگومنا ٹو ایتھکس، ٹھیک ہے، لیکچرز آن انگلش ریولوشن، پھر لیکچرز آن پرنسپلز آف پولیٹیکل ابلیگیشن. یہ 4 بکس ہیں اس کی ٹی ایچ گرین کی. پھر بوسانکے کی بک ہے جی دی فلاسفیکل تھیوری آف دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، فلاسفیکل تھیوری آف دا اسٹیٹ، یہ بوسانکے کی ہے. پھر کارل مارکس ہیں جی، جرمنی میں پیدا ہوئے، کمیونسٹ مینیفیسٹو، یہ تو سب سے مشہور کتاب اس کی، اور 10 کیپیٹل، یہ دونوں سب سے مشہور کتابیں ہیں. کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے یہ 1848 میں، اور 10 کیپیٹل 1867 میں شائع ہوئی. پاورٹی آف فلاسفی، کرٹک آف پولیٹیکل اکانومی، 11تھنیس آف فیوربیچ، دا جرمن آئیڈیالوجی، دا کلاس اسٹرگلز ان فرانس. یہ ساری کتابیں کارل مارکس کی، ٹھیک ہے. یہ کلاس اسٹرگل ان جرمنی ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے فرانس کا جو ہے نا دیا ہے، کلاس اسٹرگل ان فرانس، ٹھیک ہے. اگلی جی لاسکی کی بکس ہیں، یہ مانچسٹر میں پیدا ہوئے انگلینڈ میں. ٹریڈ یونین ان نیو سوسائٹی، دا پرابلم آف سوورینٹی، ٹھیک ہے، یہ ان کی بکس ہیں. دا گرامر آف پولیٹکس، یہ بہت مشہور ہے، دا گرامر آف پولیٹکس لاسکی کی. اسٹڈیز ان دا پرابلم آف سوورینٹی، کمیونزم، امریکن پریزیڈنسی اور امریکن ڈیموکریسی، یہ ساری کی ساری بکس لاسکی کی ہیں اور بہت مشہور کتابیں ہیں. لینن کی کتاب کا نام ہے جی دا ڈیولپمنٹل آف کیپٹلزم ان رشیا، ٹھیک ہے. لینن نے رشیا کے بارے میں کتاب لکھی، ڈیولپمنٹل آف کیپٹلزم ان رشیا، کیپٹلزم کے بارے میں رشیا میں. اچھا، اگلا حسن عسکری کی کتاب ہے مشہور ترین جو ہے دا ملٹری اینڈ پولیٹکس ان پاکستان، ٹھیک ہے. اچھا، برطانیہ کے وزیر اعظم سیکنڈ راؤنڈ کانفرنس میں کون تھے جی؟ ریمسے میکڈونلڈ تھے، یہ یاد رکھنا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کانفرنس میں ریمسے میکڈونلڈ جو تھے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے. پھر اچھا ڈاوش نے کتاب لکھی نروز آف گورنمنٹ. ڈیوڈ اسٹن کی مشہور کتاب ہے جی پولیٹیکل سسٹم. آلمنٹ نے ایسے لکھا تھا پولٹکس آف ڈیولپنگ ایریاز. بلنگم پاول نے لکھا تھا جی کمپیریٹیو پولیٹکس اے ڈیولپنگ اپروچ، یہ 1966 میں شائع ہوئی تھی. ڈائسی کی بک ہے جی لا آف کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، برطانیہ
کہ آئین میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مقام دیا گیا ہے۔ ڈائسی کی بک کا کیا نام تھا؟ لا آف کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، برٹش کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور بھی لوگ ہیں جو، جیسے آرسن ہے، اس نے لا اینڈ کسٹمز آف کانسٹیٹیوشن لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ مے نے پارلیمنٹری پریکٹس لکھی۔ فلپ نارٹن نے برٹش پالیسی لکھی۔ ایڈمنڈ برک ہے، جو برک ابھی پہلے بھی ہم نے ریفلیکشن آن دا فرینچ ریولوشن، انہوں نے کتاب یہ لکھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری بکس ہماری ہوگی۔ اچھا، کچھ کتابیں کمپیریٹیو پولیٹکس کے حوالے سے ہیں جی۔ آلمنڈ اینڈ پاول کی جو بک تھی، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا جی ڈیولپمنٹ اپروچ، ٹھیک ہے۔ پھر آلمنڈ اینڈ جیمز کولمین نے جو کتاب لکھی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ پولیٹکس آف ڈیولپنگ ایریاز، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیوڈ ایسٹین کی کتاب کا نام تھا اے فریم ورک فار پولیٹیکل انالیسس، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جی اے پولیٹیکل انالیسز آف پولیٹیکل لائف۔ پھر رائے سی میکریڈس، اس کی کتاب کا نام ہے اسٹڈی آف کمپیریٹیو گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ برنارڈ کرک کی کتاب ہے واٹ از پولیٹکس۔ ڈیوڈ آپٹر اینڈ ہنری ایکسٹن کی کتاب کا نام ہے کمپیریٹیو پولیٹکس اے ریڈر۔ پھر ورما کی کتاب کا نام ہے ماڈرن پولیٹیکل تھیوری۔ چارلس ورتھ کی کتاب کا نام ہے جی کنٹمپوریری پولیٹیکل انالیسس۔ پھر چارلس ورتھ کی کنٹمپریری پولیٹیکل انالیسس، ٹھیک ہے۔ چارلس ای اینڈرین کی کتاب کا نام ہے پولیٹیکل لائف اینڈ سوشل چینج۔ پھر آ جاتا ہے جی ریڈ فورڈ، ٹرمن ایٹسٹرا، یہ امریکن گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آئرش پروٹو اینڈ ریچارڈسن، ان کی بکس کے نام ہے جی دا پولیٹکس آف امریکن ڈیموکریسی، دا پولیٹکس آف امریکن ڈیموکریسی۔ یہ آئرش پروٹو اینڈ ریچارڈسن نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ مارک آر ایمتسو، AMSTUTS، اس کی بک کا نام ہے این انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس۔ یہ ساری کتابیں ہوں گی جی، یہ پولیٹیکل سائنس کے کمپیریٹیو سسٹم کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ کتابیں تھوڑی سی اور بھی یہاں پہ آ گئی ہیں جی، یہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اچھا، فارابی جو ہے، فارابی واسج میں پیدا ہوئے 879 سے لے کے 950 تک۔ اچھا، ایک اچھے مقتدر کی 12 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ابو بشر مٹہ استاد تھے اور افلاطون پر انہوں نے کافی کمنٹری کی ہے، ٹھیک ہے۔ جامع سیاست مدینہ فاضلہ جو ہے نا انہوں نے لکھی تھی، مشہور تھی ان کی، اور معلم ثانی استاد تھا ان کا۔ پھر نیکسٹ ہے جی ماوردی، 974 سے 1058 تک، ان کا فقہ شافی تھا، اور ابو الحسن علی بن محمد نام تھا ان کا۔ یہ بغداد کے قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ قانون وراثت، نشاط الملک، احکام سلطان، اور تحسین نصرفی، تحسین الظفر، احکام سلطانیہ، یہ جو ہے نا یہ ساری کتابیں نے لکھی تھیں۔ اچھا، ان کے مرنے کے بعد بھی کافی کام ہوا ان کی تھاٹس پہ۔ امام کے 10 فرائض ہیں ان کے خیال میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی نظام الملک طوسی، 1017 سے 1091 تک، ٹھیک ہے۔ ان کو قتل کیا گیا تھا، یہ سلجوق بادشاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلجوق میں رولر رہ چکے ہیں۔ اور ایلف ارسلان تھا سے نظام الملک کا خطاب لیا۔ عمر خیام اور حسن صبا کے ہم جماعت تھے، ٹھیک ہے۔ سفر نامہ، دستور وزیرہ اور سیاست نامہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کو قتل کیا گیا تھا، یہ حسن صبا کی تھے لوگ جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا بعد میں۔ اچھا، غزالی جو ہے، غزالی طوس میں پیدا ہوئے اور 1058 سے 1111 تک تھے۔ کی مشہور کتابوں کے نام ہے جی تبرک المسبوق، شاہ کے نام لکھی تھی اس نے، ٹھیک ہے۔ علم الاقتصاد اور احیاء علوم، ٹھیک ہے۔ اگلے ابن خلدون ہے جی 1332 سے 1469 تک۔
اور یہ بھی قاضی تھے. اور اصابیہ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب الابرار اور تاریخ باربر انہوں نے لکھی. پھر علامہ اقبال نے میکیاولی کے نظریے پہ اختلاف کیا تھا کہ اخلاق سیاست سے الگ ہے. اچھا جی، فارابی جو ہے، فارابی 870 سے 950 تک، ٹھیک ہے. اس کی کتابوں کے نام ہے جی جوامع سیاست، مدینہ فاضلہ، بہت ساری کتابوں کے نام ہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. ماوردی جو ہے 974 سے 1058 تک ہے. ان کی کتابوں کے مشہور کتابوں کے نام ہے جی نصیحت الملوک، قانون وراثت، نشاط الملک، الاحکام سلطانیہ، ادب القاضی، تحسین نظر فی تحسین ظفر، اور تفصیل القرآن اور اعلام النبوہ. اگلے ہیں جی نظام الملک توسی 1017 سے 1091 تک، مجمع الوصیہ، سفر نامہ، دستور وزیرہ اور سیاست نامہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. اچھا، اگلے غزالی ہیں جی، غزالی کی 1058 سے 1111 ان کی مشہور کتابیں سر العالمین، تبرک المسبوق، ٹھیک ہے. اور اقتصاد فی اعتقاد، یہ یاد رکھنا ہے. علم الاقتصاد جو ہے، علم الاقتصاد کا علامہ اقبال کی کتاب ہے جس میں علم کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. اقتصاد فی اعتقاد غزالی کی کتاب کا نام ہے. سر العالمین، تبرک المسبوق، احیاء دین، علوم دین، کیمیائے سعادت اور فاتح العلوم، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ غزالی کی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے غور کیا نا، جو لفظ پہلے ہے نا اس کے اگلے میں زیر آتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں سر العالمین، تبرک المسبوق، علم الاقتصاد، اقتصاد فی اعتقاد، احیاء علوم الدین، کیمیائے سعادت، فاتح العلوم، ساروں میں زیر آ رہا ہے. جبکہ ماوردی کی کتابیں جو ہے نا اس میں نصیحت الملوک، قانون وراثت، نشاط الملک، الاحکام سلطانیہ، ادب القاضی، تفسیر القرآن، ٹھیک ہے، اعلام النبوہ، اس میں جو ہے نا زیر نہیں آ رہی، اس کے سارے لفظوں میں زیر آ رہی ہے. ابن خلدون جو ہے 1332 سے 1469 تک، اس کی کتابوں کے نام ہے جی اصابیہ، تاریخ باربر اور کتاب الابرار، یہ اس کی مشہور کتابیں. ان پہ جو ہے نا بڑے ڈیپلی نظر رکھنی ہے، کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں کہ مکس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا تھوڑے سے اس کے اسلامی جو فلاسفرز ہیں ان پر تھوڑی سی اور ڈیٹیل سے نظر ڈالتے ہیں. علامہ اقبال جو ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں جی انہوں نے خودی کے 2 عوامل بتائے ہیں، عوامل قوت اور عوامل ضعیف، ٹھیک ہے. خودی کے 3 مرحلے ہیں، ٹھیک ہے، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی. ان کی ڈیٹ آف برتھ 9 نومبر 1877 ہے اور ڈے آف ڈیتھ ہے جی 21 اپریل 1938. علامہ اقبال سوشلزم کے سخت خلاف تھے، ٹھیک ہے. ان کی کتاب کا نام ہے علم الاقتصاد ہے جو انہوں نے لکھی تھی، اور اس میں اکانومی کے بارے میں ڈیٹیل پہ نوٹ لکھا تھا، ٹھیک ہے. پھر 1922 میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا. اچھا، اور میں نے ایک اور جگہ پڑھا ہے، یہ 1927 میں جو ہے یہ مکنہ کے رکن بھی تھے. یہ میں نے بھی سرچ کرنی ہے لیکن پھر بھی سوال آ کے 1927 میں جو تھے. پھر 1905 میں جو ہے یورپ گئے تھے اور 1908 میں بار ایٹ لا کر کے واپس آئے تھے. پھر 1915 میں اسرار خودی انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے. اجتہاد پر بہت زیادہ انہوں نے زور دیا تھا. پھر 1899 میں نالہ یتیم لکھا. اسرار خودی 1915 میں لکھی اور رموز بے خودی انہوں نے 1918 میں لکھی تھی. یہ جو ہے ان کی تھوڑی سی بایوگرافی ہوئی. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ماوردی. ماوردی کا نام پورا تھا جی ابو الحسین علی بن محمد، ٹھیک ہے. اس میں مولا امام حسین علیہ السلام کا نام بھی ہے، علی بھی ہے اور محمد بھی ہے. تو ابو الحسین علی بن محمد نام تھا جی ان کا. عراق میں پیدا ہوئے 974 سے لے کے 1058 تک. بغداد میں اور بصرہ میں قانون اور فقہ کے پروفیسر تھے، ٹھیک ہے. احکام سلطانیہ کا انگلش میں کہتے ہیں آرڈیننس آف گورنمنٹ. نصیحت الملوک کہتے ہیں جی ایڈوائس ٹو کنگ، ٹھیک ہے. تفسیر القرآن و اعلام النبوہ، ٹھیک ہے. اور ادب القاضی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. ادب القاضی میں جو نے جی سوشل کانٹیکٹ کی بدولت جو ہے وہ فرد واحد مرکزی اقتدار تصور ہوگا.
یعنی کہ سوشل کانٹیکٹ کی سے ہی جو ہے نا وہ فرد واحد مرکز میں اقتدار کا حامل ہوگا. ان کی جو ہے نا تھاٹس تھیں ادب القاضی کے اندر. اچھا، نامزدگی کے بعد اگر بیعت نہ ہی ہوتی تو خلیفہ نہیں مان سکتا. اگر کوئی بندہ جیسے اگر ابو بکر کو نامزد کر دیا انہوں نے، اور اگر سارے کوئی بندہ بیعت نہیں کرتے لوگ اس کے، تو وہ کبھی بھی خلیفہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، بیعت کرنے ضروری ہے. تو انتخاب کرنے والے محدود اختیارات رکھتے ہیں، یعنی کہ انتخاب ہی کرنا پڑے گا، انتخاب ہی کرتے ہیں. انتخاب کرنے والے کے پاس بس یہی اختیار ہے کہ وہ انتخاب کریں. پھر محتسب جو ہے وہ امام، وزیر، صوبائی نظام، نظریہ امارت، یہ ساری چیزوں پر انہوں نے جو ہے نا بڑی تفصیلی روشنی ڈالی. ٹھیک ہے، منسٹر آف ایگزیکیوشن ہے، ٹھیک ہے، امام ہے، وزیر ہے، صوبائی نظام ہے، نظریہ امارت ہے، یہ ساری چیزیں یہ اس پر انہوں نے بہت زیادہ ڈیپلی کام کیا ہے. یہ یاد رکھنی بات. اچھا، امام قریشی ہونا چاہیے ان کے خیال میں. اور منسٹر آف ایگزیکیوشن جو انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا اسلام کے حوالے سے. اگلا جی غزالی ہیں. غزالی 1058 سے 1111 طوس کے قریب گاؤں غزالہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کا نام ابو حامد بن محمد تھا. ٹھیک ہے، خلیفہ جو ہے وہ عباسی ہونا چاہیے ان کے خیال سے. اور سلطان اور خلیفہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور احیاء علوم دین، رینائس آف سائنس، ٹھیک ہے، اقتصاد، فی اعتقاد، یہ جو ہے انہیں ماڈریشن ان بلیف. ٹھیک ہے. پھر فلاسفر کو 3 قسم کے ہوتے ہیں جی. کون سے؟ کوئی مادیت پرست ہوتے ہیں، نمبر 2 پہ توحید پرست ہوتے ہیں، نمبر 3 پہ فطرت پرست ہوتے ہیں. پھر تبرک المسبوق غزالی کی کتاب ہے. سر العالمین، کیمیائے سعادت، فاتح العلوم، ٹھیک ہے، یہ ساری کتابیں ان کی تھیں. پھر نظریہ ریاست جو تھے اس کے ارسطو سے تھوڑے تھوڑے ملتے تھے. کیسے؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ کاشتکار ہوتا ہے پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ فوجی ہے، تیسرا طبقہ جو ہے وہ اہل تعلیم ہے، علم والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ امامت عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ شریعت کی بنیاد پر ہوتی ہے. پھر خفیہ سروس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ریاست کے اندر حکمران کے لیے ضروری ہے. خفیہ سروس ہونی چاہیے جو جاسوسی کرے، سمجھ لیں. اچھا، ملک شاہ سلجوقی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. یہ بہت ضروری بھی یاد رکھنے. شاہ سلجوقی کے زمانے میں کہ عادل و نرم مزاج تھا وہ بادشاہ، ملک شاہ سلجوقی. اچھا، پھر جی عطایت نامہ حاکم وقت کو لکھا تھا اس نے. اور یہ ارسطو سے مغالطے ہوئے تھے، غلطیاں ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا تھا. اچھا، یہ سلجوق کے وزیر اعظم بھی بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ کتاب میں ہے. اچھا، میں نے توسی کے بارے میں پیسے پڑھا لیکن یہاں پہ سلجوقی وزیر اعظم لکھا ہوا ہے. چلیں، عبد الرحمن ہے نام جی ابن خلدون کا. اور یہ تیونس میں 17 مارچ 1332 میں پیدا ہوئے اور 1407 میں مصر میں جو ہے نا فوت ہوئے تھے. تیونس میں پیدا ہوئے، مصر میں فوت ہوئے، یہ یاد رکھنا چاہیے. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن بن محمد نام تھا ان کا. 1377 میں کتاب العبر لکھی تھی جس نے تاریخ ابن خلدون کا نام پایا. زمین کو 7 اقلیموں تقسیم کیا. آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم بڑھی ہے. ریاست کی بنیاد مذہب اور عصبیت پر ہے. گروپ مائنڈ پلس ریلیجن جو ہے وہ اس پر انہوں نے روشنی ڈالی. قبائلی زندگی کا دارمدار ایک شخص پہ ہے جو شیخ ہے. قریشی خاص نسل کے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں 2 خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. حکومت کی 3 جنریشنز ہیں. ٹھیک ہے، نسلی خصوصیات 4 پشتوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. حکومت کے 5 فیزز یا 5 دور ہیں، سمجھ لیں. اچھا، یہ جو سارے ابن خلدون کی نظریات تھے. اگلا آ جاتا ہے جی شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے اور 1762 میں فوت ہوئے. ان کے نظریات کافی شاہ سے غزالی سے ملتے جلتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انسان کی 4 منازل ہیں. نمبر 1 پہ معدنیات، نمبر 2 پہ نباتات، نمبر 3 پہ حیوانات، نمبر 4 پہ انسان. ٹھیک ہے. ان کی مشہور کتابیں جی حجت اللہ بالغہ، بدر بازغہ، تعویل الاحادیث، ازالت الخفا، الطاف قدسی، شفاء القلوب، رسالہ دانشمندی، تفہیمات الہیہ اور بخاری. یہ کتابیں جو ہے نا شاہ ولی اللہ کی ہیں. تفہیمات الہیہ جو ہے نا وہ مشہور کتاب ہے ان کی بہت زیادہ. پھر دیوبند کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. ٹھیک ہے. معاشرہ کی 4 منازل ہیں. پہلی نمبر پہ آتی ہے جی لباس، غذا، اخلاقی ضروریات. ٹھیک ہے. دوسری منزل پہ جب آتی ہے
معاشرہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فن ادب معاشر فن تدبیر اقتصادیات کے حوالے سے سوچتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ سیاسی نظام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ اس کا نصب لین بچ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو سیاسی نظام ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی درستگی ہوتی ہے. تو یہ 4 مناظر ہیں ایک معاشرے کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ طبعاً غلام ہوتے ہیں، عقل سے خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. غلاموں کو بھی حقوق ملتے ہیں ان کے خیال میں. پھر دونوں کو امتزاج انہوں نے کیا ہے، کس کا؟ آئیڈیلزم اور ریئلزم دونوں کا امتزاج ہے ان کے اندر. 1719 میں ان کے والد کی وفات ہوئی. 1730 میں انہوں نے حج کیا. 37 میں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا. 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دی، ٹھیک ہے. 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے جو کہ جنہیں کو شاہ ولی اللہ نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دی تھی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ ابن عربی سے بہت متاثر تھے. پھر سلطان کے اوصاف جو ہیں وہ فرائض عہدیداروں کا تعارف انہوں نے خود کروایا، ٹھیک ہے. انہوں نے سلطان کا لفظ استعمال کیا. پھر فرائض اور ان کے عہدیداروں کے بارے میں 4 معاشرتی مراحل میں خلیفوں کو وجود دیتا ہے اور چوتھے نمبر پہ اس کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر خلیفہ کے انتخاب کے 4 طریقے ہیں جی. کون کون سے طریقے؟ نمبر 1 پہ جی ارباب حل و عقد، یعنی کہ امراء، رؤسا اور علماء وغیرہ اس میں سارے آتے ہیں. پھر دوسرے نمبر نامزدگی ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ مجلس شورا. چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ طاقت کے ذریعے. ٹھیک ہے. خلیفہ 4 طریقے سے بن سکتا ہے. کیسے طریقے سے بن سکتا ہے؟ یا تو اس کو جو ہے وہ امراء وغیرہ یا علماء وغیرہ چنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی نامزد کر دیتا ہے، یا پھر پارلیمنٹ یا مجلس شورا جو ہے وہ اس کو بناتی ہے، یا پھر وہ طاقت کے زور پہ خلیفہ بن جاتا ہے. یہ یاد رکھنی ہے بات، ٹھیک ہے. شورا یعنی مجلس مشاورت کا بھی اس نے جو ہے نا تعارف کروایا تھا. اچھا، اب ابن خلدون کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ عصبیت پر انہوں نے زور دیا، گروپ مائنڈ کی طرف، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ نے شورا پہ زور دیا، ٹھیک ہے. شورا کے بارے میں بتایا کہ شورا مجلس سے مشاورت کیا ہوتی ہے جی. اچھا، پھر ماوردی نے جی سوشل کانٹریکٹ اور منسٹر آف ایگزیکیوشن اس پر بات کی بہت زیادہ. اور ماوردی نے ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام کیا ہے حکمرانی یعنی پولیٹکس کے حوالے سے. اچھا، ماوردی جو ہے وہ کہتا ہے کہ خلیفہ جو ہے قریشی ہونا چاہیے، غزالی کہتا ہے عباسی ہونا چاہیے، اور ابن خلدون کہتا ہے کہ شیخ ہونا چاہیے. ماوردی کی کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں پھر دوبارہ سے. ماوردی نے جی لکھی ہے احکام سلطانیہ، نصیحت الملوک، اعلام النبوہ، تفسیر القرآن، ادب القاضی، قانون وراثت، نشاط الملک، تحسین النظر، تحسین الظفر. یہ ساری کتابیں کس کی ہیں؟ ماوردی کی. غزالی کی کتابوں پر نظر ڈالیں جی. احیاء علوم دین، اقتصاد فی الاعتقاد، تبرک المسبوق، سر العالمین، کیمیائی سعادت، فاتح العلوم، ٹھیک ہے، زیر والے. الفارابی کی کتابوں پہ جی نظر ڈالتے ہیں. یہ ارسطو کی کتاب پہ تبصرہ، افلاطون کی کتاب پہ کا خلاصہ، کیمیائی تابش، سیاست المدینہ، تحصیل السادہ، اعراف المدینہ، فاضلہ، الکوش مدینہ، جوامع سیاست، اجماع مدینہ اور موسیقی کبیر، ٹھیک ہے. اچھا، اب شاہ ولی اللہ کی کتابوں پہ نظر ڈالتے ہیں جی. حجت اللہ بالغہ، بدر البازغہ، تحویل الحدیث، ازالۃ الخفا، الطاف قدسی، شفاء القلوب، رسالہ دانشمندی، تفہیمات الہیہ اور بخاری. یہ جو ساری کتابیں تھیں یہ ان کی تھیں. امید ہے اللہ تعالیٰ نے خیر کی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گا اچھے سے، اور اللہ ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.